ٹرمپ کا ممکنہ اگلے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کو ماننے سے انکار۔ مجتبیٰ خامنائی کیسی شخصیت کے مالک ہیں؟ مجتبیٰ خامنائی پر سیاسی مداخلت کے الزامات کیوں لگتے رہے ہیں؟ رہبر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد مجتبیٰ خامنائی کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی کے جانشین کے طور پر ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کا انتخاب ناقابل قبول ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر نے زور دیا کہ ایران کے لیے نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب میں ان کا بھی کردار ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ وینزویلا میں نئی قیادت کے انتخاب کے موقع پر ہوا۔ انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ مجتبیٰ خامنائی اس عہدے کے لیے فرنٹ رنر ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ مجتبیٰ کو بطور رہبر اعلیٰ ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ علی خامنائی کے امریکی اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید کیے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا ان کے بیٹے مجتبیٰ بھی مارے گئے ہیں؟ کئی دنوں تک اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی، لیکن 3 مارچ کو ایرانی سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ مجتبیٰ زندہ ہیں اور ملک کے اہم امور پر مشاورت اور جائزے میں مصروف ہیں، تاہم وہ ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے 2 ایرانی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کو اب ملک کا نیا رہبر اعلیٰ بننے کی دوڑ میں سب سے آگے سمجھا جا رہا ہے۔ تمام ایسے دعووں کی تصدیق کرنا اب بھی مشکل ہے۔ دریں اسنا مجلس رہبری، جو کہ 88 ارکان پر مشتمل مذہبی ادارہ ہے اور رہبر اعلیٰ کے انتخاب کا ذمہ دار ہے، کے اجلاس کے انعقاد کو فیصلے پر پہنچنے کے قریب قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کی نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی کے مطابق نئے رہبر اعلیٰ سے متعلق اعلان علی خامنائی کی تدفین سے پہلے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اپنے والد کے برعکس مجتبیٰ زیادہ عوامی نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں سنبھالا، نہ ہی انہوں نے عوامی تقاریر یا انٹرویوز دیے، اور ان کی صرف محدود تعداد میں تصاویر اور ویڈیوز شائع کی گئی ہیں۔ تاہم ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں طویل عرصے سے افواہیں گردش کرتی رہی ہیں کہ ان کے والد تک رسائی کے لیے مجتبیٰ سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا ہے۔ امریکی سفارتی کیبلز میں انہیں ابا کے پیچھے ایسی طاقت کے طور پر بیان کیا جسے حکومت میں وسیع پیمانے پر قابل اور طاقتور رہنما سمجھا جاتا تھا، لیکن مجتبیٰ خامنائی کا بطور رہبر اعلیٰ انتخاب متنازع ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سن 1989 میں بادشاہت کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی، اور اس کا نظریہ اس اصول پر مبنی ہے کہ رہبر اعلیٰ کو وراثتی جانشینی کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی مذہبی حیثیت اور ثابت شدہ قیادت کی بنیاد پر منتخب کیا جانا چاہیے۔ ماضی میں علی خامنائی نے اسلامی جمہوریہ کی مستقبل کی قیادت کے بارے میں صرف عوامی انداز میں بات کی۔ مجلس رہبری کے ایک رکن نے 2 سال قبل یہ بھی کہا تھا کہ علی خامنائی اپنے بیٹے کے رہبر اعلیٰ کے امیدوار بننے کے خیال کے بھی مخالف تھے، لیکن خود علی خامنائی نے کبھی ایسی قیاس آرائیوں کا عوامی طور پر جواب نہیں دیا۔ تو یہاں اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی کیسی شخصیت کے مالک ہیں۔ 8 ستمبر 1969 کو شمال مشرقی شہر مشہد میں پیدا ہونے والے مجتبیٰ علی خامنائی کے 6 بچوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے اپنی ثانوی تعلیم تہران کے مذہبی علاوی اسکول سے حاصل کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 17 سال کی عمر میں مجتبیٰ نے ایران عراق کے جنگ کے دوران کئی بار مختصر مدت کے لیے فوج میں خدمات انجام دی۔ اس 8 سالہ خون ریز تنازع نے ایرانی حکومت کو امریکہ اور مغرب کے بارے میں مزید مشکوک بنا دیا، جو عراق کے حامی تھے۔ سن 1999 میں مجتبیٰ قم، جو کہ ایران کا ایک مقدس شہر اور شیعہ الحیات کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، گئے تاکہ اپنی مذہبی تعلیم جاری رکھ سکے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اس وقت تک مذہبی لباس نہیں پہنا تھا، اور یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلہ کیوں لیا۔ مجتبیٰ اب بھی درمیانے درجے کے عالم دین ہیں، اور یہ بات ان کے سپریم لیڈر بننے کی راہ میں
رکاوٹ بن سکتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران میں طاقت کے مراکز کے قریبی میڈیا اداروں اور حکام نے مجتبیٰ خامنائی کو آیت اللہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا ہے۔ آیت اللہ ایک سینئر مذہبی عہدہ ہے۔ کچھ مبصرین کے نزدیک یہ تبدیلی ان کی مذہبی حیثیت کو بلند کرنے اور انہیں ملک کی اعلیٰ قیادت کے لیے ایک معتبر امیدوار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ مدرسہ نظام میں آیت اللہ کا رتبہ رکھنا اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دینا کسی شخص کی علمی سطح اور علم کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسے مستقبل کے رہنما کے انتخاب کے لیے ایک شرط بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال پہلے ہی موجود ہے۔ علی خامنائی جب 1999 میں ایران کے دوسرے رہبر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو انہیں وقت سے قبل آیت اللہ بنایا گیا تھا۔ مجتبیٰ کا نام پہلی بار سن 2005 کے صدارتی انتخابات کے دوران عوامی توجہ کا مرکز بنا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں محمود احمدی نژاد ایران کے صدر بنے تھے۔ خامنائی کو لکھے گئے ایک کھلے خط میں اصلاح پسند امیدوار مہدی کروبی نے مجتبیٰ پر الزام لگایا کہ انہوں نے پاسداران انقلاب اور بسیج ملیشیا کے عناصر کے ذریعے ووٹنگ کے عمل میں مداخلت کی اور یہ عناصر احمدی نژاد کی جیت میں مدد کے لیے مذہبی گروہوں میں پیسے تقسیم کرتے تھے۔ 4 سال بعد ایک بار پھر مجتبیٰ پر یہی الزام لگا۔ احمدی نژاد کے دوبارہ انتخاب نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا، جسے گرین موومنٹ کہا جاتا ہے۔ کچھ مظاہرین نے اس خیال کی مخالفت میں نعرے لگائے کہ مجتبیٰ اپنے والد کی جگہ ایران کے رہبر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ اس وقت کے نائب وزیر داخلہ مصطفیٰ تاج زادہ نے اس نتیجے کو انتخابی بغاوت قرار دیا۔ انہیں 7 سال قید کی سزا دی گئی اور اس فیصلے کو مصطفیٰ نے مجتبیٰ خامنائی کی براہ راست خواہش قرار دیا تھا۔ 2 اصلاح پسند امیدوار میر حسین موسوی اور مہدی کروبی کو سن 2009 کے انتخابات کے بعد گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق فروری 2012 میں مجتبیٰ ان سے ملے تھے اور انہوں نے موسوی سے احتجاج ترک کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بہت سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ اگر مجتبیٰ جانشین بنتے ہیں تو وہ اپنے والد کی سخت گیر پالیسیوں کو جاری رکھیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے والد، والدہ اور بیوی کو امریکی اسرائیلی حملوں میں کھو دیا ہو، اس کے مغربی دباؤ کے سامنے جھکنے کا امکان کم ہوگا، لیکن انہیں اسلامی جمہوریہ کی بقا کو یقینی بنانے اور عوام کو اس بات پر قائل کرنے کا مشکل کام درپیش ہوگا کہ وہ ملک کو سیاسی اور معاشی تباہی سے نکالنے کے لیے صحیح شخص ہے۔ ان کا قیادت کا ریکارڈ زیادہ تر آزمودہ نہیں ہے اور یہ تاثر کہ جمہوریہ ایران ایک موروثی نظام میں تبدیل ہو رہی ہے عوامی بے چینی کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ اگر مجتبیٰ رہبر اعلیٰ منتخب ہو گئے تو وہ ایک نمایاں شخصیت بن جائیں گے، جیسا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ علی خامنائی کے کسی بھی جانشین کو ختم کرنا ان کا واضح ہدف ہوگا۔ اسی کے ساتھ حسنین اولق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔